بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم دیکھیں گے چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے میٹریسز اینڈ ڈٹرمننٹس. اس چیپٹر کے لیے کچھ ہم نے کانٹینٹس دیکھنے ہیں. تو کانٹینٹس میں سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے میٹریسز اور ڈٹرمننٹس کا. اس کے بعد ڈٹرمننٹ آف اے میٹرکس یہ کیا ہوتا ہے. دین سولوشن آف سائملٹینیس لینئر ایکویشنز بائی یوزنگ میٹریسز یہ ہم سیکھیں گے. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا فیلڈ کے متعلق. دین پھر ہم کچھ پراپرٹیز آف میٹریسز ایڈیشن، اسکیلر ملٹیپلیکیشن اینڈ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کو اسٹڈی کریں گے. دین پھر ہم دیکھیں گے یہاں پر ہم نے دیکھا ڈٹرمننٹ آف اے میٹرکس، اس میں لوور آرڈر ہے. پھر کچھ ہم ہائر آرڈر کے لیے دیکھیں گے. اگر ہم نے ڈٹرمننٹ کسی بھی ہائر آرڈر میٹرکس کا نکالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم پراپرٹیز دیکھیں گے ڈٹرمننٹ کی. دین ہم دیکھیں گے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ایڈجوائنٹ اینڈ انورس آف اے اسکوئر میٹرکس. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایلیمنٹری رو آپریشن. اسی طرح ایلیمنٹری کالم آپریشن ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں میٹرکس کو سالو کرنے کے لیے. دین ہم دیکھیں گے ایچیلون اینڈ ریڈیوس ایچیلون فارمز آف میٹرکس. اور لاسٹ ٹاپک جو اس چیپٹر میں ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہوگا کریمرز رول. تو یہ اس چیپٹر کے کچھ کانٹینٹس تھے. تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں. The word matrix was first used by the English mathematician James Sylvester. اب جیسا کہ چیپٹر کا نام ہے میٹریسز اینڈ ڈٹرمننٹس، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ میٹرکس کیا چیز ہے. ارینجمنٹ آف سم آبجیکٹس ان اے اسکوئر بریکٹ از کالڈ اے میٹرکس. جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، ہم نے کیا کیا اس کو ڈینوٹ کر لیا ہم نے کیپٹل لیٹر بولڈ لیٹر سے اے. اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس اسکوئر بریکٹ ہے، اس بریکٹ کے اندر اگر ہم اس طرح ایلیمنٹس کو یا اینٹیز کو ہم لکھ لیں تو اس کو ہم کہہ لیں گے یہ کیا ہے میٹرکس. تو اس کے آگے ہم اسٹڈی کریں گے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اب اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے جو اس میں اس ڈائریکشن میں ہے 2 3 0، اس کو ہم کہتے ہیں یہ رو ہے. یہ سب مل کر ایک رو بناتی ہیں. تو ہم نے اس کو بیسیکلی کہہ دیا یہ رو ہے. اگر ہم اس ڈائریکشن میں ان لیٹرز کو دیکھیں 3 1 2 کو، یہ کیا ہے، یہ کالمز ہیں. اس ڈائریکشن میں یعنی کہ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں روز ہیں اور ورٹیکل ڈائریکشن میں کالم ہیں. اس کے بعد اس میں جو یہ کمبینیشن ہے نا 2 کا 3 0 1 1 4 3 2 6، اس میں جو ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جس طرح یہ 6 ہے لیٹ سپوز، اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایک اینٹری ہے اور اس کو دوسرا نام ہم اینٹیٹی کا دے لیتے ہیں. اور اگر زیادہ ہوں گی تو یہ اینٹریز یا اینٹیٹیز کا ورڈ ہم یوز کر لیں گے اس کے لیے. تو سمپل یہ میٹرکس میں یہ چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں، رو دین کالم، اس کے علاوہ اینٹیٹی آ جاتی ہے اس کی یعنی کہ اس کی اینٹری. تو یہ سب مل کر کیا بناتی ہیں ایک میٹرکس. ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ ہے آرڈر آف اے میٹرکس. M into N is called the order of matrix. اس میں M کیا ہے اور N کیا ہے، مطلب کہ جو یہ M ہے یہ ہے رو اور اس میں جو N ہے وہ ہے کالم. یعنی کہ اگر ہم روز اور کالمز کو ملٹیپلائی کر دیں تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ اس میٹرکس کا آرڈر ہم نے دیکھ لیا. جیسا کہ ہمارے پاس یہ اوپر گیون میٹرکس ہے، اب ہم نے بتانا ہے کہ اس کا آرڈر کیا ہے. تو اس کا آرڈر ہم کس طرح اس کو ہم شو کر سکتے ہیں. اس میں نمبر آف روز کتنی ہے وہ ہے 3، جیسا کہ یہ 1 یہ 2 اور یہ 3. تو M ہو گیا اس میں M into N. M کیا ہے اس میں 3 اور کالمز کتنے ہیں 1 2 3. تو 3 into 3 اس کا آرڈر ہے اس میٹرکس کا. اسی طرح آرڈر مختلف بھی ہو سکتے ہیں اس کے، 2x2 بھی ہو سکتا ہے، 2x3 بھی ہو سکتا ہے، 4x3 3x4. یہ سب کیا ہے، یہ سب آرڈر آف میٹرکس ہے. جو میٹرکس کا ورڈ ہے اس کے لیے ہم ایک ورڈ ویکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشنز دیکھیں گے. سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے رو میٹرکس. A matrix which has only one row. Let's suppose ہمارے پاس یہ ایک میٹرکس ہے، ہم نے اس کو A سے ڈینوٹ کر دیا، تو کوئی اور الفابیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں جس طرح یہ ہے A، اس کو ہم کہہ لیں گے I1، اسی طرح A I2 A I3 and so on up to AIN. ہم نے دیکھا کہ رو میٹرکس کیا ہوتا ہے، ایسا میٹرکس جس کی صرف ایک رو ہو
اس کو ہم کہہ لیں گے یہ رو میٹرکس ہے. اس میں کالم کا کوئی اس میں کنڈیشن نہیں, کالم جتنے مرضی ہوں. تو جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا یہ ہاریزونٹل میں صرف ایک ہی رو ہے اور کالم اس کے ہم نے کنسیڈر نہیں کرنے, وہ جتنے مرضی ہوں, وہ n تک بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہہ لیں گے, یہ رو میٹرکس ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور ڈیفینیشن ہے کالم میٹرکس. میٹرکس وچ ہیز اونلی ون کالم. تو ایسے میٹرکس کو ہم کیا کہیں گے, یہ کالم میٹرکس ہے. لیٹ سپوز اس کو ہم بی سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں. میٹرکس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ایک بریکٹ یوز کرنی ہے, اور کالم میٹرکس کی کنڈیشن کیا ہے, لیٹ سپوز اس میں بھی ہم اینٹریز اے یوز کر لیتے ہیں. تو A1J, اسی طرح A2J. اس میں جو فرسٹ والا یہ جو ڈیجٹ ہے جس طرح 1 ہے, تو اس کو ہم رو کہہ لیتے ہیں کہ یہ رو کا نمبر ہے, اور جو J ہے یہ کالم کا نمبر ہے. اسی طرح یہ 2 بھی رو کا نمبر ہے اور J کالم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کالم تو سیم ہے, J. اسی طرح یہ چلتے چلتے کہاں تک آ جائے گا, A&J. مطلب کہ اس میں جو ہمارے پاس کالم کا جو نمبر ہے جس طرح J ہے وہ تو چینج نہیں ہو رہا, وہ ہر دفعہ سیم ہے. جیسا کہ ہم نے رو میں دیکھا کہ وہ کیا تھا, I تھا, تو I بھی اس میں کانسٹینٹ ہے, اس طرح اس میں J کانسٹینٹ ہے. اور 1 2 3 جس طرح کے رو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یہ چینج ہو رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ ورٹیکل میں کیا ہے, ایک ہی ہمارے پاس کالم ہے. اس کے بعد اب ڈیفینیشنز ہیں ریکٹینگولر میٹرکس. اف M is not equal to N, then the matrix is called a rectangular matrix. مطلب اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو M ہے وہ M ہے رو اور N ہے کالم, یعنی کہ کالم اور رو کا نمبر آپس میں برابر نہ ہو تو وہ ریکٹینگولر میٹرکس ہوگا. مطلب کہ ہم نے اس کو A سے اگر ریپرزینٹ کریں تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ 2 x 3 اگر ہو, یعنی کہ 2 رو اور 3 کالم, تو وہ آپس میں برابر نہیں ہے, اس میں رو 2 ہیں اور کالم 3 ہے, تو اس کو ہم ریکٹینگولر میٹرکس کہہ سکتے ہیں. تو کیا ہوگا, جیسا کہ 1 3 0 2 5 6, یہ ہمارے پاس کیا ہے, 2 اس کی روز ہیں اور کالم کتنے ہیں اس کے, 1 2 3 کالمز. تو ہمیں پتا ہے کہ 2 is not equal to 3, یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہے. اسی طرح 3 x 2 بھی ہو سکتی تھی, 3 اس میں آ جاتی روز اور 2 اس میں آ جائیں کالم. اس کے بعد ایک اگلی ڈیفینیشن ہے اسکوئر میٹرکس. اب اس میں کنڈیشن کیا ہے, اسکوئر میٹرکس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کالم برابر ہونے چاہیے, چاہے وہ 1 1 ہو, چاہے وہ 2 2 ہو, یا 3 3 یا 4 4. تو ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں, لیٹ سپوز ہم نے اس کو B سے ڈینوٹ کیا. روز اور کالمز کا برابر ہونے کا مطلب کیا ہے, جیسا کہ 2 1 3 4, یہ ہمارے پاس کیا ہے, 2 اس میں روز ہیں اور 2 ہی اس میں کالمز ہیں, یہ 2 رو اور 2 کالم. تو کیا ہے یہ ایک اسکوئر میٹرکس ہے, اس میں نمبر آف روز اور کالمز برابر ہوں گے. تو یہ اس کی سمپل ڈیفینیشن ہے, نمبر آف رو اور کالم جب برابر ہوں گے تو یہ اسکوئر میٹرکس ہے. دین ڈائگنل میٹرکس. اب ڈائگنل میٹرکس کی ڈیفینیشن کہتی ہے اسکوئر میٹرکس ان وچ آل دا ایلیمنٹس آر اکول ٹو 0 ایکسپٹ دا ڈائگنل ایلیمنٹس. تو اس میں ایک ورڈ ہمیں ڈائگنل ملا. یہ ڈائگنل کیا چیز ہے, لیٹ سپوز ہمارے پاس کوئی میٹرکس, ہم اس کو نام دے لیتے ہیں A از اکول ٹو, یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے 3x3 کا. اس کو ہم 3 x 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, 3x3 بھی پڑھ سکتے ہیں, M into N بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جو یہ والے ایلیمنٹس ہیں, یہ والے 1 2 3, یہ اس میں کیا ہے, ڈائگنل ایلیمنٹس. اور اگر دیکھا جائے تو 0 2 0 اس ڈائریکشن میں یہ بھی ڈائگنل ہے. تو ان دونوں میں پھر ڈفرنس کیا ہوگا, جو 1 2 3 ہے وہ ہے مین ڈائگنل, اور اس کے لیے ہم کچھ اور ورڈز بھی یوز کرتے ہیں, اس کو ہم لیڈنگ ڈائگنل بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے لیے ایک اور ورڈ پرنسپل ڈائگنل بھی ہم یوز کرتے ہیں. اس بک میں بار بار یہ بھی یوز ہوگا. تو 3 نام ہیں اس ڈائگنل کے لیے. اور جو دوسرا والا تھا ڈائگنل, اس کو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جو اس ڈائریکشن میں ہے 0 2 0, اس کو پھر ہم کہہ لیں گے سیکنڈری ڈائگنل ہے. اور اس کو ہم جس طرح کے یہ ہم نے مین ڈائگنل, لیڈنگ اور پرنسپل کی بات کی ہے, تو اس کو پرائمری ڈائگنل بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اب اس میں ڈیفینیشن کیا کہتی ہے ڈائگنل میٹرکس کی, ایسا اسکوئر میٹرکس. کنڈیشن ہے اس میں کہ جو میٹرکس ہو وہ اسکوئر ہو. اسکوئر کا مطلب کیا تھا کہ اس میں نمبر آف روز اور کالمز برابر ہونے چاہیے. تو اسکوئر میٹرکس جس کے ڈائگنل کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ نان زیرو ہوں, مطلب کہ وہ زیرو ان میں کوئی بھی نہ ہو, اور اس میں جو باقی سب ایلیمنٹس ہیں وہ زیرو ہوں. جیسا کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سب زیرو ہے, اور اس میں جو ڈائگنل ہے مین ڈائگنل کے ایلیمنٹس وہ زیرو نہیں ہے. تو اس کو ہم کہہ لیں گے یہ ہے ڈائگنل میٹرکس. اس کے بعد اسکیلر میٹرکس. A square matrix in which all the elements are equal to 0
except the diagonal elements and the diagonal elements should be equal. اگر ہم غور کریں تو اس کی یہاں تک جو ڈیفینیشن ہے وہ تو اس کی ڈائگنل میٹرکس جیسی ہے, سیم ہے, اور اس کے آگے ایک کنڈیشن اور آ جاتی ہے. لیٹ سپوز ہم نے میٹرکس کہہ لیا بی اور اس کا آرڈر کیا ہے 3 x 3. کیوں؟ اس میں 3 کالمز ہیں اور 3 ہی روز ہیں. ایسا اسکوئر میٹرکس جس کے تمام ایلیمنٹس 0 ہوں ایکسپٹ ڈائگنل ایلیمنٹس. ڈائگنل ایلیمنٹس کے علاوہ باقی سب ایلیمنٹس 0 ہیں. لیکن اب اس میں کنڈیشن ایک اور آ گئی. یہاں تک تو ڈائگنل میٹرکس کی ڈیفینیشن بھی تھی. اگلی کنڈیشن یہ ہے اینڈ دا ڈائگنل ایلیمنٹس شوڈ بی ایکول. مطلب کہ جو ڈائگنل کے ایلیمنٹس ہیں وہ سب سیم ہونے چاہیے. جس طرح کہ یہ 2 2 2 ہے تو اس کو پھر ہم کیا کہہ لیں گے, یہ ایک اسکیلر میٹرکس ہے. اس کے بعد یونٹ اور آئیڈینٹی میٹرکس. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, a square matrix in which all the elements are equal to 0 except the diagonal elements which are equal to 1. اب اس کی اور اسکیلر میٹرکس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا ایک میٹرکس, اگر ہم اس کے لیے بھی میٹرکس ڈرا کرنا چاہیں تو اس میں زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. لیٹ سپوز میٹرکس اے ہے, اس نے کہا کہ اس کی ڈیفینیشن سیم اسکیلر میٹرکس جیسی ہے, لیکن ڈفرنس صرف اس میں ایک ہے, اور وہ ہے کہ اس کے جو سارے کے سارے ایلیمنٹ 0 ہونے چاہیے, لیکن جو اس کے مین ڈائگنل کے ایلیمنٹس ہیں وہ ہمیشہ 1 ہونے چاہیے. یعنی کہ یہ سب کی ویلیو 1 ہونی چاہیے, 1 1 1. تو اس کو ہم کیا کہہ لیں گے کہ یہ ہمارے پاس کون سا میٹرکس ہے, یونٹ اور آئیڈینٹی میٹرکس, اور اس کا آرڈر بھی 3 x 3 کیونکہ یہ ایک اسکوئر میٹرکس ہے. اب اس کے بعد اگلی ڈیفینیشن کیا ہے, نل میٹرکس, a square or rectangular matrix whose each element is equal to 0. Let's suppose A میٹرکس ہے, اس کا آرڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے 2 x 3 کیونکہ اس میں اب آرڈر کی اس میں لمیٹیشنز نہیں ہیں. تو اب کیا ہوگا, جیسا کہ ہم اس کو ڈرا کر لیتے ہیں 0 0 0 0. اب اس کا آرڈر کیا ہے, 2 اس میں روز ہیں اور 3 کالمز ہیں. تو اب اس میں یہ ریکٹینگولر میٹرکس میں نے بیسیکلی ڈرا کی ہے. تو ایسا میٹرکس جس کی تمام جو ایلیمنٹس ہیں اس کی اینٹیز ہیں یا اس کے جو انٹریز ہیں وہ اس میں 0 ہونی چاہیے, اس میں کوئی بھی نان 0 نہیں ہونی چاہیے. تو اس میٹرکس کو ہم نل میٹرکس کہہ لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہے, ہم اس کو کس چیز سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو ہم ریپرزینٹ کسی الفابیٹ سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو ہم او سے کریں ریپرزینٹ. او مینس نل میٹرکس ہے, اور جو یونٹ میٹرکس تھا آئیڈینٹی میٹرکس تھا اس کے لیے ہم آئی یوز کریں گے. اب اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے ایکول میٹریسز. 2 میٹریسز آف دا سیم آرڈر آر سیڈ ٹو بی ایکول اف دیئر کورسپونڈنگ اینٹریز آر ایکول. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس لیٹ سپوز کوئی سے 2 ہم میٹریسز دیکھ لیتے ہیں 1 2 5 3 اور بیس میں ہم کہہ لیتے ہیں اے بی سی ڈی. اب کیا ہے, ان دونوں کا آرڈر سیم ہے. اس کا 2 x 2 پہلے والے کا, اور بی کا کیا ہے وہ بھی 2 x 2 ہے. تو کیا ہوگا, یہ دونوں میٹرکس کیا ہیں آپس میں, اے میٹرکس یہ برابر ہے بی میٹرکس کے. اس کے بعد اگلی ہے ایڈیشن آف میٹریسز. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, 2 میٹریسز کین بی ایڈیڈ اف دے آر آف سیم آرڈر. لیٹ سپوز اے میٹرکس ہے, اس کا آرڈر ہے 2 x 2 1 3 2 4, اور ایک اور میٹرکس بی ہے, اس کو بھی ہم 2 x 2 لیں گے کیونکہ آرڈر سیم ہونا ضروری ہے 5 0 1 2. اب یہ 2 ہمارے پاس میٹرکس ہیں اے اور بی, اور ان دونوں کا آرڈر کیا ہے 2 x 2. ان دونوں کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا آرڈر سیم ہے. اے پلس بی وہ برابر آئے گا, یہ جو اس کی انٹری 1 ہے, اس کی 1 انٹری اور اس کی 1 انٹری, یہ اس کی آپس میں ایڈ ہو جائے گی 1 + 5. اسی طرح جو سیکنڈ انٹری تھی فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کی 3 وہ 0 کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی 3 + 0. اس کے بعد 2 + 1 اور لاسٹ میں 4 + 2. اس کے بعد ہم اس کو سالو بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا آ جائے گا, اے پلس بی میٹرکس آ گیا برابر 1 + 5 ہے 6 دین 3, اس کے بعد یہ بھی 3 اور لاسٹ میں پھر 6. تو یہ میٹرکس ہمارے پاس ایڈیشن ہو گیا اس کا. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن, ٹرانسپوز آف اے میٹرکس. اف اے از اے میٹرکس آف آرڈر m into n, then an n into m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. ہمارے پاس ایک میٹرکس A ہے, لیٹ سپوز اس کا آرڈر m into n ہے. سے آرڈر کیا ہم لکھ سکتے ہیں 2 x 3 اگر ہم کر لیں, یعنی کہ 2 روز اور 3 کالم اگر ہم اس کے ڈرا کر لیں 2 3 4 5 1 6.
یہ آرڈر کیا ہے 2 × 3, مطلب اس میں 2 روز ہیں اور 3 کالمز ہیں. اب یہ ڈیفینیشن ہے ٹرانسپوز کی, یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کا آرڈر الٹ کر دینا ہے, یعنی کہ جو ہمیں ایک اور میٹرکس ملے گا 3 × 2 کا, اس کا الٹ, یعنی کہ ہمیں دوسرا جو میٹرکس بنانا ہے 3 × 2 والا, وہ اس کا ٹرانسپوز ہوگا اس میٹرکس کا. ہم اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں AT, یہ T مینس ٹرانسپوز اس میٹرکس کا A کا. یہ کس کے برابر آ جائے گا, جس طرح کہ یہ 2 اور 5 یہ ہمارے پاس کالم تھا, اس کو اب ہم نے رو بنانی ہے 2 5, یہ رو بن گئی ہمارے پاس. اسی طرح جو سیکنڈ کالم ہے اس کو رو بنانی ہے, سیکنڈ رو, تو وہ کیا ہوگی 3 1, اور لاسٹ میں جو تھرڈ کالم ہے اس کو تھرڈ رو بنا دینی ہے, تو 4 6. یہ ہمارے پاس جو میٹرکس ہے وہ ہے 3 × 2 کا. یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں 3 روز ہیں اور 2 کالمز ہیں. یہ ہمیں کس طرح کرنا ہے, جون سے نمبر کی رو ہوگی ہم نے اس کو اسی نمبر کا کالم بنا دینا ہے نیو میٹرکس میں. اب جیسا کہ اس کی پہلی ہمارے پاس کالم کیا تھا 2 5, یہ کالم ہے, اس کو ہم نے رو بنانا ہے پہلی جو نیو میٹرکس ہے اس کی, تو 2 5 اس کا پہلا ہمارے پاس رو آ گئی. اسی طرح 3 1 ہے, یہ رو بن جائے گی. تو کالمز کو ہم نے بیسیکلی روز میں کنورٹ کر دیا, تو ہمارے پاس اس کا آرڈر چینج ہو جائے گا. اب یہ ہے ٹرانسپوز آف اے میٹرکس کی ڈیفینیشن. اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس سبٹریکشن آف اے میٹرکس. دا میٹرکس A minus B is formed by subtracting each entry of B from corresponding entry of A. یعنی کہ ہمارے پاس اس کو ہم کس طرح کنسیڈر کریں گے, جیسا کہ ہمارے پاس 2 میٹرکس وہ کہہ رہا ہے A اور B, تو ہم کوئی سے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں A اور B میٹرکس. لیٹ سپوز A ہم نے کنسیڈر کر لیا 3 5 6 7, اور B میٹرکس ہمارے پاس ہے 1 0 2 4. یہ ہمارے پاس 2 میٹرکس ہیں. اس کو ہم سبٹریکٹ کب کر سکتے ہیں, جب دونوں کا آرڈر, پہلی کنڈیشن ہے کہ دونوں کا آرڈر سیم ہو. تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے A minus B. یہ کس کے برابر آئے گا, یہ برابر آئے گا اس کی وہی انٹری جس طرح ایڈ ہم نے کیا تھا, اسی طرح سبٹریکٹ کریں گے. 3 minus 1 5 minus 0 6 minus 2 اور لاسٹ میں 7 minus 4, اور اس کا ریزلٹنٹ کیا آئے گا 3 minus 1 2 5 minus 0 5 6 minus 2 4 اور لاسٹ میں 3. تو یہ ہمارے پاس A minus B آ گیا. اب جیسا کہ ملٹیپلیکیشن آف آ میٹرکس ہے, ملٹیپلائی ہم نے کس طرح کرنا ہے میٹرکس کو. 2 matrices A and B can be multiplied as A cross B یا A multiplied B if number of columns of A are equal to number of rows of B. یعنی کہ ہم تب میٹرکس کو آپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس A کی روز اور B کے کالم, یا الٹ ہم کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے A is equal to, اس کا آرڈر ہم اگر 2/3 لے لیں 1 5 2 اور 3 4 3, یہ ہمارے پاس میٹرکس A ہے اور اس کا آرڈر کیا ہے 2 × 3. اب B جو ہم نے میٹرکس ملٹیپلائی کرنا ہے A کے ساتھ, اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی جو روز ہیں وہ فرسٹ والے کے کالم کے برابر ہونی چاہیے. اس کی مطلب روز کتنی ہوں گی 3, کیونکہ اس کے کالمز 3 تھے اور اس کی روز 3 ہونی چاہیے. تو اس کی رو 3 ہونے کا مطلب کیا ہے, لیٹ سپوز 7 3 1 0 اینڈ 2 4. اب غور کیا جائے تو اس کی روز 3 ہے اور کالمز 2 ہیں, یعنی کہ 3 × 2 میٹرکس ہے. یہ کنڈیشن یہ تھی کہ یہ جو 3 ہے یہ اور یہ نمبر سیم ہونا چاہیے. جب یہ دونوں نمبر سیم ہوں گے تو یہ ملٹیپلائی ہو سکیں گے. اور ملٹیپلائی ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں, A ملٹیپلائی B. اس کے لیے ملٹیپلیکیشن کا طریقہ یہ ہے, ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے, فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کو ملٹیپلائی کرنا ہے. جس طرح یہ اس کی انٹری 1 ہے اور اس کی فرسٹ انٹری 7 ہے, تو 1 کو 7 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور دوسری انٹری سے پہلے پلس کا سائن. اسی طرح 5 اس کی سیکنڈ انٹری تھی اور 1 سیکنڈ انٹری ہے, تو 5 ملٹیپلائی بائی 1 اگین سائن پلس, اور 2 ملٹیپلائی بائی 2. تو یہ ہم نے فرسٹ رو کو فرسٹ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا. اب اس کے بعد فرسٹ رو کو سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور سیم اسی طرح ملٹیپلائی کرنا ہے. ہمیں کیا ملے گا اب 1 × 3 پلس 5 × 0 پلس 2 × 4, یہ ہمارے پاس آ گئی. اسی طرح اب سیکنڈ رو اور فرسٹ کالم کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا 3 × 7 اسی طرح ملٹیپلائی کرنا ہے, پلس 4 × 1 پلس 3 × 2, اور لاسٹ میں یہاں پر کیا آئے گا 3 × 3 پلس 4 × 0 پلس
3 क्रॉस 4, मतलब जो सी एंट्री हम यहां से लेंगे वही एंट्री वहां से हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है. जिस तरह ये क्या थी, अगर हम पहले वाला स्टेप देखें, इसमें फर्स्ट एंट्री थी, ये भी फर्स्ट एंट्री, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह सेकंड एंट्री और सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में थर्ड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में हमने उन तीनों को ऐड कर दिया. तो ये हमारे पास अब जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ये मैट्रिक्स बेसिकली ए और बी का प्रोडक्ट है हमारे पास. अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें, सिंपल है ये, हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है और साथ ऐड करना है. 7 क्रॉस 1 7 प्लस 5 क्रॉस 1 5 प्लस 4, और उसके बाद 3 प्लस 0 प्लस 8, नीचे 21 प्लस 4 प्लस 6 9 प्लस 4 प्लस 12, और अगर इसको फर्दर ऐड करें तो 7 और 5 12 और प्लस 16 हो गए. ये हमारे पास 11 आ गया, 31 आ गया, और जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा. तो बेसिकली ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमने जो जब भी मल्टीप्लाई करना है तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास लेट सपोज ए का ऑर्डर जो है वो है m इंटू n, और b हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर हमें पता है कि उसकी जो रोज है वो इसके कॉलम के बराबर होनी चाहिए. तो लेट सपोज वो n क्रॉस p है. अब रिजल्टेंट हमें अगर डायरेक्ट चाहिए a क्रॉस b, इसका रिजल्टेंट आएगा ये m और मल्टीप्लाई ये p, मतलब कि ये दोनों n सेम होने चाहिए, और इसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी पहली वाली एंट्री होगी वो m है, और इसका p नीचे आ जाएगा. तो m क्रॉस p हमें ऑर्डर मिलेगा. और अगर हम ऊपर वाला देखें तो ऊपर वाला भी यही था, 2 क्रॉस 3, और जब वो मल्टीप्लाई हो रहा था 3 क्रॉस 2 से, तो 3 3 सेम थे, तो हमें मिल गया 2 क्रॉस 2, तो वो हमारे पास ये रिजल्टेंट है. तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को.